ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار ذرا محبت والا پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پہلے سوچوں والی، خیالوں والی جتنی تاریں ہیں وہ ساری اتار دیں، ایک تار رہنے دیں جو مدینہ پاک والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کام یہ کریں، چیک کریں کہ صرف آپ ہی ادھر بیٹھے ہیں کہ دل میاں بھی ادھر ہی ہے، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ادھر ہوتے ہیں لیکن دل میاں کہیں، وہ حدیث پاک بھی ہے نا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، یہ تو دل تو بغیر ہی نماز پڑھنا آ گیا تو نماز، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ اکثر بندہ ادھر ہوتا ہے لیکن دل میاں، اس لیے کوشش فرمایا کریں جب اندر آئیں، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو ساری سوچوں خیالوں والی تاریں اتار دیں، ایک تار رہنے دیں اللہ اور اللہ کے رسول والی، انی وجہت وجہی للہ، ایک تار رہنے دیں اللہ اور اللہ کے۔ اور پھر دوسرا کام یہ کریں، چیک کریں کہ دل میاں ساتھ آیا کہ، کیونکہ اکثر ہم دل میاں کہیں راستے میں چھوڑ آتے ہیں، وہ کتابوں میں بھی لکھا ہے نا، نماز عصر تھی، امام صاحب نے وہ سلام پھیر کے نماز ختم کی تو وہ مسئلہ شروع ہو گیا، کیونکہ کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں، اور کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں 4 پوری پڑھی گئی ہیں، حالانکہ ختمی بات وہ ہوگی جو امام صاحب فرمائیں گے، لیکن اگر پیچھے مقتدی ہوں 2025 کے تو پھر امام صاحب کیا فرما سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں فرما سکتے، لیکن اس میں امام صاحب کا تو کچھ نہیں گیا، اگر ہم نے حالات یہ پیدا کیے ہیں، نقصان ہمارا ہوا ہے، یعنی پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے اپنے امام کی بدخوئی تو کسی عام کی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم 2026 کے نمازی وہ نمازی ہیں جو اپنے، آپ ذرا تھوڑا سا آپ توجہ کیجئے گا، یہاں چند دن کوئی بندہ کسی ایم این اے یا کسی ایم پی اے کے گھر آنا جانا شروع کر دے نا، تو علاقے میں اس کا روب بن جاتا ہے، کچھ لوگ اس سے دوستی لگانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ کدھر آتا جاتا ہے، ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آتا، کچھ لوگ اس سے خائف رہیں گے، ڈریں گے بھی اس سے، بھائی ایم این اے ایم پی اے نہ یاری ہے وہ گھر آن جانے ہمیں کدھر چکوائی نہ چڑھے ادھر، تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہاں چند دن کوئی بندہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آئے جائے تو علاقے میں اس کا روب دبدبہ بن جائے، علاقے میں اس کا ٹو ٹپا بن جائے، یار ہمیں تو زمانے ہو گئے اللہ کے گھر میں آتے، ساڈا تے بنے کوئی نہیں، ساڈا تے ہمارا بننا چاہیے تھا نا، اچھا گھر ایم پی اے صاحب کا، ایم این اے صاحب کا بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے، تو پھر ہمارا زیادہ بننا چاہیے تھا، لیکن اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی، کہیں نہ کہیں کوئی کمی آنے جانے میں، کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے، بات آ گئی بس وہ کچھ حالات دیکھ کے، لیکن اس پہ میں اتنا ڈیپ نہیں جاؤں گا کیونکہ 2-3 باتیں کرنی ہیں میں نے، بس میں جاتے جاتے اتنا کہہ جاؤں گا کہ یہاں جب بھی آنا فقیر بن گیا، باقی آج جو کچھ بھی ہیں آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے، آپ نے گاڑی کے پیچھے لکھوا رکھا ہے، آپ نے اپنے گھر کے باہر اس کی پلیٹ بھی لگوائی ہے کہ میں یہ ہوں، وہ باہر ہی چھوڑا ہے کریں، یہاں جب بھی آئیں کیا بن کے آئیں، فقیر بن کے آئیں، فقیر بن کے آئیں، اور پھر جو لے کے جانا ہے لے جائیں، تو اگر آپ پہلے ہی کچھ بن کے آ رہے ہیں تو پھر لے کے کیا جائیں گے، یہاں فقیر بن کے آئیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے اللہ کے فقیر، ہم سارے اللہ کے فقیر بن کے آؤ پتر، اور اگر میری آپ کی فقیری اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آ گئی تو پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ داتا صاحب بناتے ہیں یا جماعت علی بناتے ہیں، یہ پھر ان کی مرضی ہے، یہ پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کیا بناتے ہیں، تو آپ نہ بنو حضرت، آپ فقیر بنو حضرت، پھر ان کی مرضی ہے، وہ آپ کو پیر سیال بناتے ہیں یا آپ کو شاہ سلیمان توسوی بناتے ہیں، خود تو نہ پتر بنو ہے کو، ہم نے فقیر بن کے دکھانا ہے، اور اگر ہماری فقیری اللہ رسول کو پسند آ گئی تو پھر کرم ہی کرم ہے بچے، کیونکہ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، ہماری عمریں گزر گئی حضرت، ہمیں تو آج تک یہاں آنے کا طریقہ نہیں آیا کوئی بھی کہ یہاں کیسے آنا ہے، کیونکہ عرصہ
دراز اللہ نے مجھے بھی یہ موقع عطا فرمایا، مصلی شریف کی بھی خدمت کی میں نے، اللہ رسول قبول فرما لیں۔ کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی تو بڑی ڈاڈی ڈیوٹی تھی۔ حکم یہ تھا کہ اذان خود کہنی ہے، اور اگر کوئی اصرار کرے کہ یہ اذان میں نے کہنی تو پہلے اس کی اذان سننی ہے، اگر تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اذان خود کہنی ہے۔ تو اس لیے اکثر اذان خود کہتا تھا۔ تو اذان دینے کے بعد لائٹیں آن کرنی، کچھ پنکھے وغیرہ آن کرنے، تو ٹائم اچھا خاصا ہوتا تھا، تو میں نے سنتوں کی نیت کر لینی ہے، تو 4-5 منٹ میں سنتیں اللہ نے توفیق دی پڑھ لینی، تو پھر ٹائم ابھی ہوتا تھا تو میں نے پھر مصلی پہ بیٹھ جانا۔ اور پھر میں نے نا نمازیوں کا آنا دیکھنا، اس میں دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا تھا، وہ یار جیڑی ٹور ہے ٹردیا مسجد چانڈے نے ٹور تے تسی باہر نہیں ٹور سکتے، فقیر بن کے آتا ہی نہیں پتہ۔ یہ والا بٹن کھلا ہوا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے جی، اور جننے کے جناب مونڈے چوڑے ہو سکتے نے، وہ بھائی فقیر فقیر، اور پھر صرف فقیر نہیں، وہ فقیر یا خروج من بین الصلب والترائب، جو کتنی دیر باپ کے صلب میں رہا ہے، کتنی دیر باپ کے صلب میں رہا ہے، صرف فقیر نہیں، ہاں جی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر 9 ماہ کے پیٹ میں بھی رہا ہے یہ، ہاں جی۔ بولے تو منہ سے اکثر تھوک گر جاتا ہے، زیادہ گرمی لگ جائے تو ناک سے کتنی گندی چیز بہنا شروع ہو جاتی ہے، اگر زیادہ ٹھنڈ لگ جائے تو پھر ناک سے کتنی گندی چیز بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ دن میں کئی بار پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، ہر وقت مثانے میں تھوڑا بہت پیشاب ہوتا ہے، ہر وقت دانتوں میں تھوڑی بہت غلاظت ہوتی ہے، ہر وقت پھیپھڑوں میں تھوڑی بہت بلغم ہوتی ہے، پتے میں صفرا ہے، تلی میں سودا ہے، رگوں میں خون ہے، بنے ہم مٹی کے ہیں، تو پھر آکڑ کس چیز کی ہے؟ آکڑ کس چیز کی ہے پتر؟ یہ جو گردن شریف میں سریا ڈالا ہوا ہے، یہ کس چیز کا ڈالا ہے؟ کیا ہے تجھ میں؟ تجھے نہیں پتا تو دن میں کئی بار پیشاب کرتا ہے، تو سارا دن اپنے ساتھ پیشاب اور پخانہ لے کے گھومتا ہے، آکڑ کس چیز کی ہے پتر؟ آکڑ کس چیز کی؟ آکڑ والی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے تو عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، لیکن مسئلہ دکھ یہ ہے کہ کسی نے سنا کے چسکا لگا لیا، کسی نے سن کے چسکا لگا لیا، بات تو اندر جانے نہیں دی ہے درتن۔ آپ فرماتے جس نے اونچا نام رکھایا، جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا، اونچا نام اللہ دا، سبحان ربی الاعلی، اونچا نام اللہ دا پتر، او دا نام اونچا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم سب اس کے لیے باقی بتانے حاضری، من جو پتر، اور مزے لو پھر فقیری دے، مزے لو لفن دے، بڑے مزے لے لے بٹن کھول کے مزہ لو پتر، سر سٹ کے ٹرندہ بھی کدی ہے، وکھرا ہی مزہ ہے بچے، وکھرا ہی مزہ ہے۔ چوڑیاں والیاں ناز وخاون، ناز وخانے ہیں نا، چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضورو پاون، حضرت صاحب تکبر لے دے گیا ہمیں پتر، آئی نہیں شے ہی نہیں کو آکڑن والی۔ میں تو اکثر کہتا ہوں سلیمان کیڑی شاید دا تینوں تکبر ہے، وہی اتنا تو میرے گھر کا گٹر نہیں گندا جتنا ہر وقت گند میرے اندر ہے، اس میں بھی اتنی گندگی نہیں ہے بچے، اتنی تو میری گلی کی نالی نہیں گندی بچے۔ اس لیے بھائی میں پہلے کہا تھا میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا، میں پتر فقیر بن کے آؤ، جدو ایتھے آؤ فقیر بن کے آؤ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار، حضرت جنہاں دیاں چولیاں بھریاں گئیاں، حضرت روز مائیں مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں، وہ لکھا ہے حج کے لیے چلے تو لوگ چھوڑنے کے لیے نکلے، وہ جہاں تک رواج تھا چھوڑنے جانے کا لوگ ساتھ چلتے رہے، کیونکہ کافی احباب تھے جن کے ہاتھوں میں گھوڑے تھے، لوگوں نے سمجھا شاید ان میں سے کوئی گھوڑا حضرت مالک کا بھی ہوگا، سارے نے مل لیا، الوداع کر لیا، تو دیکھا کیا حضرت پیدل ہی چل پڑے۔ پھر لوگ بولے حضور اتنی دور کا سفر ہے تو آپ پیدل ہی جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو اس کی حضور گھوڑا نہیں؟ فرمایا گھوڑے بھی بڑے ہیں۔ تو اس کی حضور پھر پیدل کیوں جا رہے ہیں؟
ہائے ہائے ہائے، یہ ہے انداز اللہ کے حضور حاضر ہونے کا۔ فرمایا یہ تو بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کو منانے کے لیے جائے تو پھر اس کو گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن دکھ یہ ہے آج منانے آتا کون ہے؟ ہم مسجد میں اللہ کو منانے تھوڑا آتے ہیں، ہم تو میں نماز پڑھنے چلا، کسی کو آتے ہوئے یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں، اس لیے پتر فقیر بن کے آؤ، پھر جو لینا ہے لے جاؤ تمہارے۔ اور حضرت چھری تو پھیرنی پڑتی ہے جی اپنے آپ کو، جنہیں دیر چھری نہیں پھیریں گے ماہی نہیں لبنا، کوئی ماہی ادو ہی لبنا جدو چھری پھیریں گے، ماہی ادو ہی لبنا ہے۔ تکبر بڑا برا ہے، کسی کو مال کا ہے، کسی کو علم کا ہے، یعنی کسی کو عہدے کا ہے، کسی کو پتروں کا تکبر ہے، میرے انے پتر نے، کسی کو برادری کا تکبر ہے۔ تکبر بڑے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے پتر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت سب سے پہلے اپنے مزار سے میں اٹھوں گا، حدیث پاک ہے، طویل ہے، بار بار جو اللہ نے شانیں عطا کی ہیں اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، لیکن ہر بار فرما رہے ہیں، فرمایا دیتے فخر نہیں کوئی، یہ دیتے فخر ہے، لیکن کوشش کرو حضرت۔ اس لیے حضور ہم ادھر کے ادھر رکے ہیں، ہم روحانی ترقی مادی ترقی کی یا رج کے کی ہے حضرت۔ یہاں ایسے نمازی بھی بیٹھے ہوں گے جنہیں 25 سال ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، ایسے نمازی بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں 20 سال 15 سال 10 سال 7 سال 5 سال 4 سال 3 سال 2 سال۔ اگر حضرت ہم اپنے یہ 20 سال مادی لحاظ سے دیکھیں بڑی ترقی ہوئی جی۔ سائیکل والا موٹر سائیکل پہ آ گیا، موٹر سائیکل والا مہران پہ آ گیا، مہران والا آلٹو پہ آ گیا، آلٹو والا کلٹس پہ آ گیا، کلٹس والا سٹی پہ آ گیا، سٹی والا حضرت جی ایل آئی پہ آ گیا، جی ایل آئی والا 1.6 پہ آ گیا، 1.6 والا 1.8 پہ آ گیا، 1.8 والا ریوو پہ آ گیا، ریوو والا فارچونر پہ آ گیا۔ اگر آپ نہیں ابھی تک فارچونر پہ پہنچے، آپ ابھی تک ریوو پہ نہیں پہنچے، مسجد میں بیٹھے ہیں، سچ سچ بتائیے گا دل تو کرتا ہے نا؟ پہلے حضرت ہم کو سادہ سا جوڑا بھی پہن لیتے تھے، لیکن جیسے اللہ نے مال عطا فرمایا تو ہم نے گل احمد الکرم اور پیسے آئے حضرت تو پھر پاشا۔ پہلے حضرت ہم کو سادی سی جوتی بھی پہن لیتے تھے، لیکن جیسے پیسے آئے باٹا سروس، اور پیسے آئے تو ہش پپیس، اور پیسے آئے تو بور جان۔ میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی؟ ہم نے مادی ترقی، لیکن میں نمازیوں سے سوال کرنے لگا ہوں، 20 سال 15 سال 10 سال 5 سال جتنے سال بھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ہوگے، سچ سچ ایک بات کا جواب دیجئے گا، 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا جتنے سال پہلے آپ نے نماز شروع کی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ تب بھی 3 بار ہی پڑھتے تھے، 20 سال بعد بھی بدایا تو نہیں؟ اچھا کیا بڑھا نہیں سکتے تھے؟ تو پھر کیوں نہیں بدایا؟ باقی تو سارا کچھ ہی بڑھا لیا۔ اچھا کبھی خیال بھی نہیں آیا یار واقعی تو سارا کچھ ودا لیا ہے، واقعی ساری ترقی کر لی، یہ کیوں 20 سال بعد بھی 3 بار ہے؟ کیونکہ ہم مادی ترقی کر رہے ہیں، روحانی ترقی، روحانی لحاظ سے حضرت ہم بیک چل رہے ہیں، بیک، دائیں بائیں علماء تشریف فرمائیں، بزرگ تشریف فرمائیں۔ یہ جو احباب کافی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جمعے میں آتے ہیں، ان کو پتہ ہے میں کہتا ہوں یار جیڑی کتاب کھولا ایک ہی صفحہ پڑھے جاندہ میں تو بند کر چھڑنا، وہ کیا تھے ہم کیا ہے، ان والا ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں بچے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی، وہ 92 بار حالت بیداری میں نبی علیہ السلام کا جلوہ دیکھا۔ آج آپ چراغ لے کے نکلیں حضرت، وہ ڈھونڈ کے دکھائیں جو یہ کہے کہ میں نے خواب میں جلوہ دیکھا ہے۔ کبھی ایسی ہم پہ کرم نوازی تھی کہ جہاں جا کر اسماء الرجال پہ کام ہو رہا ہے، نہیں پتہ لگ رہا راوی دا، حضرت محدثین رک گئے ہیں حضرت، تو پھر کیا کرتے تھے؟ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کی بارگاہ میں جانا، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں جانا، اور جا کے کہنا جی نہیں پتہ لگتا پہ ایس راوی نہ ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، نہیں پتہ چل رہا یہ راوی سکھا ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے نہیں معاملہ سمجھ آ رہا، صرف رسول پاک سے یہ عرض کر کے ہمیں یہ بتا دے کہ یہ حدیث ان کی ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی ہم پہ وہ دور بھی تھا، ہم نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کرنا،
آپ نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا، پوری مسجد نبوی شریف نے اس جواب کو سننا پتر، کتابیں بھری پڑی ہیں بچے. کبھی ہم پہ وہ دور بھی تھا کہ ہمارے لیے مزار مبارک سے دست اقدس باہر آیا کرتا تھا. میں چلو روک دیتا ہوں بات کو ادھر ہی، کبھی موقع آیا تو اس پہ بات کریں گے. زیادہ دور نہیں پتر، آج سے 50-60 سال پیچھے چلے جاؤ. کبھی ہماری یہ کیفیت تھی، ہمیں یہ حال بھی نصیب تھے. ہم نے مدینہ طیبہ سے واپس آنا، فیصل آباد والوں نے ملنے آنا، سیالکوٹ والوں نے ملنے آنا اور آ کے پوچھنا بھائی مدینہ پاک تو آئے ہیں تے کوئی گل نہیں سنا. تو پھر ہم نے گل بھی کیا سنانی، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. مسجد میں بیٹھے ہیں، سچ بتائیے گا، مسجد میں بیٹھے ہیں. 2025-2026 میں واپس آنے والوں میں سے کوئی آ کے اس طرح کی بات بتا سکتا ہے؟ ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل دور سی کہ نیڑے سی. ہم آ کے یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل چنگا سی کہ ماڑا سی. ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ البیک کنی واری کھادا. ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں مینو کیڑا ملن آیا تے میں کنوں ملن گیا. نہ تو ہوٹل گیا تھا، نہ تو البیک کھانے گیا تھا، نہ تو کسی سے ملنے گیا تھا. تو جن کی بارگاہ میں گیا تھا بات کوئی ان کی سنا. اور پتر اس بارگاہ کا تو کیا کہنا حضرت جی، اس بارگاہ کا تو کیا کہنا حضرت صاحب. قربان جاؤں، آپ کے تو شہزادوں کی بڑی شان ہے. آپ کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے ایک شہزادے ہیں جن کا نام ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو آپ اور میں حضور غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں. پتر ان کے گھر کی یہ شان ہے، چور چوری کرنے آئے، انہوں نے چور نہیں تھا خالی جانے دیا، انہوں چور انہوں کتب بنا کے ڈورے ایسی. میں کہتا ہوں کہ ان کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کی اگر یہ شان ہے کہ چور چوری کرنا آ جائے تو خالی نہ لوٹان، تو پھر اگر امتی مدینہ طیبہ جائے تو پھر اس کو کیا کیا لانا چاہیے. پتر کو گیا سی نا جان والا، تو پھر انہیں آ کے دسیا بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. لیکن پتر ہم بیک چل رہے ہیں، ہم بیک چل رہے ہیں. اور وجہ آپ کو پتہ ہے حضرت، جان بوجھ کے حضرت جی جان بوجھ کے آنکھیں چرا لیں تو وکری بات ہے. وجہ آپ کو پتہ ہے، مجھ سے میرا زیادہ جاننے والا کون ہے، مجھ سے زیادہ میرا عارف کون ہے، مجھ سے زیادہ میرا بہدی کون ہے، مجھ سے زیادہ میرا کس کو کیا پتہ ہے. اسی لیے تو فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. پہلے اپنے آپ نو پہچان، پہلے اپنے آپ نو. لیکن بیٹا موقع آتے ہیں، دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہم کچھ اخذ ہی نہیں کرتے. یہ قربانی آئی گزر گئی. لیلا ہی دیکھتے رہے، لیلا سونا ہونا چاہیے، لیلے دا رنگ سونا ہونا چاہیے، لیلے دیاں کان سونے ہونے چاہیے نے، لیلے دیاں اکھاں سونی ہونی چاہیے نے، فربا ہونا چاہیے، زیادہ قیمت والا ہونا چاہیے. ہاں جی کروڑے شروڑے ذرا تگڑے ہونے چاہیے. اس کے کھروڑے دیکھتے رہے، اپنے کھروڑے. پتر قربانی تو تب بھی ہوگی نا جب تول برابر کا آئے گا. کھروڑے صرف ہو دیتے نہیں ویکھے جانے، کھروڑے تیرے بھی ویکھے جانے. اور تیرے کھروڑے ایسے منحوس کھروڑے ہیں کہ جو کبھی مسجد کی طرف چلے نہیں. تیری زبان ایسی زبان ہے کہ جو کبھی اللہ رسول کے لیے بولی، اس کو ہی دیکھا پتر، اپنا آپ تو دیکھا ہی نہیں. اس کو چھری پھیری، اپنے آپ کو پھیری ہے ہم نے چھری ہے. میں کسی کی کیا بات کروں، دل تو کرتا ہے جوتیاں لے کے اپنے سر پہ خود ماروں. میں راستے میں ایک بندے سے بڑا غصہ کر کے آیا ہوں، بس آ گیا غصہ، تکلیف تو بڑی ہوئی، دل بھی چاہا کہ وجہ کیا ہے. انہوں پھیر چھڑی، اپنے آپ نو پھیری، اپنے آپ نو پھیری. ہم بھی تعلیمی دور سے گزرے ہیں، مدارس کے لیے ہم نے بھی کھالیں اکٹھی کی ہیں حضرت. ہاں جی اللہ کرے سنیاں نو ہوش آ جائے حضرت، اللہ کرے سنیاں نو. کیونکہ پتر 5-6 جگہ پیسے لگنے کے بعد وہ کچھ جو تھوڑے سے بچتے ہیں وہ مدارس کے حصے میں آتے ہیں. اللہ کرے سنیوں کو ہوش آ جائے حضرت. ہاں جی اللہ کرے سنیوں کو ہو. نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، فرمایا میں علم دا شہر. حضور اپنا تعارف کیا کروانا، انا مدینۃ العلم.
اور ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕੁਆਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰ ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਨਾ ਧੋਣ ਡਏ ਨੇ ਦਰਅਸਲ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ 200 ਗਿਲਾਫ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੇ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ। اللہ کرے سنی جاگ جائیں، اللہ کرے سنی علم کی طرف آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جنی دیر ایک چادر خراب نہ ہو جائے مزار شریف تے دوجی چادر، جنی دیر ایک چادر خراب نہ ہو جائے دوجی چادر، لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں میرا بچے، غریب کے بچے نے پھر عید پہ پرانے کپڑے پہن کے عید کی ہے، اسی جا کے توتے چاڑ آئے سارے۔ چلو کوئی دین ہو تو پھر بھی ہے نا، بڑے کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے ایک ڈال دو، اس کی عزت ہے، اس کی شان ہے، شوکت ہے، اللہ کے ولی کا مزار ہے، عام قبر میں اس میں فرق ہونا چاہیے، لیکن بس گال ختم کرو یار ہے جی۔ اسی لیے تو میں اکثر رو کے کہتا ہوں کہ ہمارا تصوف مزار دھونے سے شروع ہوتا ہے اور چادر چڑھانے پہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا تصوف ختم جی اسی پہ ختم ہو گیا، جی پھر نئی بات کھل جائے گی آگے، وقت ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی مدارس کے لیے کھالیں ہم نے بھی اکٹھی کی ہیں حضرت، مجھے قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے حضرت کے لیے فرمانے لگے کہ تم خود جانا کھال لینے کے لیے نا، کیونکہ میں کالج چھوڑ کے آیا تھا تو چلو تھوڑا گفتگو کا طریقہ تھا، تو مجھے فرمانے لگے وہ فلاں گھر ہے، تو وہ مجھے 10 بجے کا کہہ کے گئے تھے کہ حضرت لیٹ نہ کیجیے گا، ظاہر ہے اگر کوئی اور آ گیا تو مجھ سے انکار نہیں ہوگا، ہم نے 9 بجے کا ٹائم دیا ہے کسائی کو، تو چلیں تکبیر پھیرتے ہوئے، بڑا جانور ہے کھال اتارتے ہوئے اتنا ٹائم ہو جائے گا، آپ 10 بجے بچے کو بھیج دیجیے۔ حالانکہ میں احتیاطاً نا تھوڑا 10 سے لیٹ ہی گیا، وہ میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو ان کا کسائی لیٹ تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کسائی آ گیا، وہ بھاگتے ہوئے آئے، لیکن دروازہ کھولا تو کسائی تو پھر کوئی نہیں تھا، اس کی جگہ مولوی کھڑا تھا۔ اب انہوں نے وہ کسائی کا غصہ بھی مجھ پہ نکال دیا، وہ کہتے ہیں ہاں جی میں وہ استادوں نے بھیجا ہے کھال کے لیے، اور یار تو مولوی نہیں آیا، تو کسائی نہیں آیا، تو میں تاڑے مولویاں دا کی کر، او بھائی نہیں کتے نس جاندی، او دے اینو کل چوری دے مولوی نو، ابے تکبیر بعد چ پھیراں گے، تو کھال پہلے ہی لا لے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا لے بھی انہیں بھی قربانی دینی ہے، انہیں بھی نہیں کسائی آیا تو میرا بھائی کیا قصور ہے، تو کم از کم کو میری داڑھی کا لحاظ کر، سر پہ میں نے اتنی بڑی پگ باندھ رکھی ہے، تو کم از کم اس کا لحاظ، تو مجھے ترا کر رہا ہے۔ جواب تو پتر مجھے سارے آتے تھے حضرت صاحب، لیکن صرف چپ اس لیے کر گیا میرے ادارے کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اس دور میں یہ میں آپ کو سن 2001 کی بات سنا رہا ہوں، اس دور میں بڑی کھال 20-22 ہزار کی بک جاتی، یہ تو انہوں نے اب مدارس کو سانیٹ کرنے کے لیے کھلوں کا ریٹ ہی کیا سے کیا کر، اس دور میں 20-25 ہزار کی بڑی کھال بک جایا کرتی تھی۔ میں صرف ادارے کے لیے چپ رہا، میں آگے سے کچھ نہیں بولا، لیکن دل میں سوچتا رہا کہ یار انہیں بھی قربانی کرنی، انہیں چھری صرف اس سان نو پھیرنی ہے، ایس کتی نو چھری۔ اللہ سونے پاک محبوب فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے، فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، پتر اس کو نہیں تھی پھیرنی، اس کتی کو بھی پھیرنی تھی۔ وہ حجرہ شاہ مقیم کیا رمز میں گہری باتیں کہہ گئے، کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے، کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت، چھری پتر اس کو بھی پھیرنی تھی بچے، لیکن انہوں پھیری اینو پھیری نہیں بچے، کوئی اس کو پھیری نہیں کوئی بھی میرے نہیں بچے، اس کو بھی پھیرو پتر کو، سمجھو قربانی کیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح جنہوں نے قربانی کی وہ کتنے سونے ہیں، اور جو قربان ہونے گئے تھے وہ بھی کتنے سونے ہیں۔ صرف پتر لیلا تے سونا نہیں ہونا نا، جڑا قربان ہون لگا ہے صرف وہ سونا نہیں، جڑا قربانی کر رہے ہیں وہ بھی سونا ہے، اور کتنے سونے تھے، ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، ان ابراہیم لحلیم، حلیم تھے بڑے، اوواہ بڑی زیادہ آزاری کرنے والے تھے، منیب اور بڑا زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، لیکن یہاں اس لیے حضرت دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ہم کچھ بھی اخذ وہی ہوا پتر، جس جمعے کو بڑی بڑی لوگوں نے دکھ والی داستانیں آ کے سنائی، اللہ میں نے
کہا بھی تھا میں نے کہا پتر ویکھیو اے نہ ہوئے ٹھیک ہے جی قربانی کرن تو بعد کسے یار نو ران بھیج دیو تے کسے یار نو پٹھ بھیج دیو تے کسے یار نو سینہ بھیج دیو تے کسے یار نو تون ٹور دیو تے کسے یار نو کھروڑے ٹور دیو. اور میرے محلے کے غریب غربا لہسن اور پیاز چھیل کے انتظار ہی نہ کرتے رہے کہ مصباحی صاحب نے قربانی کی تھی تو گوشت آنے والا ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں پتر پھر لوگوں نے آ کے وہی باتیں بتائیں. اور چلو حضرت وہ کہتے ہیں جی خبر فاسق کی تحقیق کر لو. خبر دی بھی بڑے بڑے معتبر احباب انہوں نے کہا مصباحی صاحب وہی ہویا. اسی تھوم گنڈا چھیل کے ڈیک دے رہے. اخیر 3:30 بجے اٹھ کے جا کے چکن لے آ کے تے پکایا. اللہ کرے ہمیں قربانی کی سمجھ آ جائے پتر. اللہ کرے ہمیں قربانی کی سمجھ آ جائے میرے بچے. ہاں جی وقت گزرتا ہے دن آتے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں. سیکھو پتر. ہم پیچھے چل رہے ہیں حضرت. ہمیں پتہ ہے حضرت وجہ کیا ہے. میرے حضرت ایک شاہ صاحب ہے بڑی خوبصورت شخصیت ہے حضرت لیکن چھپاتے ہیں خود کو حضرت. تو ٹھیک ہے جی پھر ہم کون ہیں جی. اللہ میں نے کئی بار ان سے گزارش کی ہے میں شاہ جی اللہ رسول نے اتنا نوازا ہے علیہ الصلوۃ والسلام تو کھولو بوا اپنا. تو فرماتے کیا ہوگا بوا کھولنے سے. میں حضرت لوگوں کو فیض ہوگا. فرمایا انہوں نے آ کے پھر یہی کہنا ہے شاہ جی آٹا دم کر دیو مجھ سون والی ہے تو کٹی ہوئی ہے. انہوں نے پھر آ کے یہی کہنا ہے شاہ جی اللہ نے امید لائی کو تویز دے دیو ہم منڈا ہو پہ. فرماتے مجھاں واری کٹیاں منگتے ہیں تو بیبیاں واری منڈے منگتے ہیں. یہ کٹیاں تے منڈیاں تو اگے جاندے ہی نہیں ہے کوئی. اللہ نے قرآن میں کہا بھی تھا کہ انہاں جنہ پھسی ہو کتے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم. تو یہ نہ کو مصباحی صاحب یہ آپ نے کٹی کدھر سے نکال لی. قرآن یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم. اموال آ گیا نا مال مویشی بچے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مفہوم منو ان نہیں. یا ایمان والے ہو مال بھی دیاں گا اولاد بھی دیاں گا لیکن دھیان کریو کہ تے شیواں تانوں ساڈی یاد تو غافل نہ کر دینا. اور وہی ہوا پتر. کڑی منڈا کوتا کوڑا ٹانگا ریڑا اس سے آگے جاتا ہی کوئی نہیں ہے. میرا اپنا سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے یہی سنتا ہوں. ہاں جی کوئی کھلارے گا تے تصویر تے جو کوئی تصویروں تھوڑا جا اگے جائے گا تو ایسا ہی کہنا مصباحی صاحب اے کوئی جاندے کوئی تگڑا جہا نہ کوئی خاص جہا وظیفہ دسو کہ پیسے آن. تو میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندے جی کوئی اینی دا وظیفہ ہوئے تو میں پھر تینوں کانوں دساں میں آپ ہی نہ پڑھ لواں پہلے. میں تاڑے کو منگن ڈے آندا وا جی اینے دو گے تو آواں گا تسی میرے کو مزید ہونے والا وظیفہ پوچھتے پے. میری چلی قوم میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. پوچھ دینے پہ میر ہونے والا وظیفہ. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کا اس وقت سب سے امیر ترین آدمی ایلون مسک ہے. اس نے کون سا وظیفہ پڑھا؟ اترے میرے رب دیاں منڈا نے بچے. میں ایک بات چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں دوسری میں کر دیتا ہوں. اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں پتر اگر اس نے ایلون مسک کو اتنے دے دی ہیں اگر اس نے مکیش امبانی کو اتنے دے دی ہیں اگر اس نے بل گیٹس کو اتنے دے دیے ہیں تو مجھے کیوں نہیں دے گا. لیکن پتر پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو کرو نا. سچ ایک بات بتائیے گا مسجد میں بیٹھے ہیں جھوٹ نہ بولیے گا. ہمارا پروگرام نہیں ہے جدن اللہ نے پیسے دیتے نا میں تو کسی رشتہ دار نو منہ بھی نہیں لانا ہے. غلط تو نہیں گل کی تھی پتر. میں تو کسی رشتہ دار نو لیکن وہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. جس دن مال دواں گے تو ساڑی محبت اس مال نو اپنے رشتہ داراں تے ساڈا پروگرام کی ہے کسے نو تے تینوں دین. پتر اپنے پروگرام ٹھیک کرو نا بچے. سبق پڑھ پھر امانت کا دیانت کا صداقت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. بچے تم پیسے رو رہے وہ تو اس سے اگلی بات کہہ رہے. عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. پتر اپنے پروگرام سے دے کرو پہلے. کیوں نہیں دے گا یار. ان کو دیے ہیں ایک کے لیے وہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. میں کسی مشرک نو معاف کرنا نہیں. میں کسی مشرک نو معاف کرنا. لیکن مکیش امبانی کا کتنا نمبر؟ تیسرا. دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی ہے.
یہ ابھی عشاء کی نماز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، مغرب پڑھی ساروں بندہ کہ جی میں عشاء دی نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، انہیں ہو جائے گا میں پورا سپارہ ایک تلاوت کرنا ہی جی، تو تین اتنا ہی پڑھ نماز ہو جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ اب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ غیر المغضوب علیہم، اسی کتے انہاں دے رستے تے نہ چل پئیے جنہاں تے تیرا کون ہے یہ مغضوب؟ یہودی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ولا الضالین کون ہے؟ عیسائی، لیکن کسی دا پہلا نمبر، کسی دا دوجا نمبر، کسی دا چوتھا نمبر۔ میں بڑی دیر اس پہ سوچتا رہا، رب کریم ایک باری تو پیسے اینے، تو پھر کرم یہ ہوا جیسے بھی ہوا، مہربانی ہوئی وہ یہ ہوئی، اس لیے دیے ہیں تاکہ تم محمدی دیکھ لو کہ یہ پیسے تو ہم نے نام ماننے والوں کو بھی ڈھیر دے رکھے ہیں، وہ تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ، اسی تے تہاڈے لیے اور بھی بڑا کچھ رکھے ہے۔ تمہارے لیے دیدار کی نعمت ہے، تمہارے لیے سوز کی نعمت ہے، تمہارے لیے شوق کی نعمت ہے، تمہارے لیے وصل کی نعمت ہے۔ شاہ صاحب چھپاتے ہیں خود کو، پھر بندہ کی آکھے میں بھی چپ کر، اور حضرت جی کرم اتنا بعد دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت مثلاً وہ خود کہیں کہ نہیں جی میں مدرسے جاندہ رہا ہوں، لیکن اہل علاقہ کہیں جی تو کدی ویکھیا ہی نہیں، یا جو مقامی علماء ہیں یا جو اس ادارے کے پڑھے ہیں وہ کہیں نہیں محیدہ نے کدی اس مدرسے جو ویکھیا ہی نہیں۔ علاقے والے شاہ صاحب خود ہی کہتے ہیں میں کوئی نہیں پڑھا ہے، لیکن حضرت انگلش، اردو، عربی، فارسی، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، جس پہ مرضی گفتگو، سراجی تک حضرت سیدھا بتائیں گے فلانا صفحہ فلانی سطر حضرت صاحب میراث کی کتاب۔ میں نے ایک دن پوچھا میں شاہ جی اب خود کہتے ہیں کہ میں کوئی نہیں پڑھا، تو پھر ہے نہ کچھ کہ تم پڑھ لیا، کہتے ہیں میں نے 3 دن اور 3 راتیں غار حرا شریف میں گزاری ہیں متواتر، کہتے 4-5 دن لگا کے پہلے اپنے جسم کو اس طرح کا کر لیا کہ پیشاب یا کوئی اور حاجت مجھے نیچے لے کے نہ جائے، میں غار حرا شریف ہوں۔ کہتے ہیں مسجد حرام کی اذان سنتا رہا اور میں نماز پڑھتا رہا، جاتے ہوئے تھوڑا سا آب زمزم اور کچھ کھجوریں لے گیا، بس اتنا کا پینا کہ سحری اور افطاری ہو جائے۔ کہتے 3 دن 3 راتیں گزاری، فرماتے جب میں واپس آ رہا تھا 3 دن 3 راتیں پوری کر کے، کہتے ہیں وہ کیا تھا جو مجھے نہیں آتا تھا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم تو کبھی غار حرا جائے بھی تو ہم فوٹو بنانے جاتے ہیں، ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ اگر ہم کبھی غار حرا شریف مقدر ہمیں لے ہی جائے تو ہم وہاں جاتے ہیں کس لیے؟ لائیو آنے کے لیے۔ وہ تو شاہ صاحب کا ذوق تھا، 3 دن 3 راتیں گزاری، باقی تے پتر غار حرا شریف دے 3 منٹ بھی بڑے نے، لیکن کو ہے ہی نہیں، شوق ہی نہیں، شوق ہی نہیں۔ کڑی منڈا کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا ساس سورا سالہ پنوجا، اس سے آگے گئی۔ ویسے تو جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اب تو خیر آج کل دعا مانگنے کا رواج ہی نہیں ہے، ہمارے احباب سلام پھیرتے ہیں، اور میں جب ایسوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں واہ اوئے کیسا ہے ہو تم، اللہ کا ہار آ کے بھی بغیر منگے ہی چل رہا ہے، اوئے اوئے اللہ کا ہار آ کے بھی دیکھیں نا پتر عقل پہ پتھر پڑے تو بندہ کیا کر سکتا ہے۔ بیمار ہو گئے، پتہ چلا جو میری بیماری ہے اس کے حوالے سے لاہور میں ایک ڈاکٹر ہے بڑا، لاہور چلے جائیں گے، گاڑی رینٹ پہ لے کے جائیں گے، تیل ڈلوائیں گے، جائیں گے، جا کے سارا کچھ ڈاکٹر کو بتائیں گے، ڈاکٹر صاحب ذرا منو ویکھو سا میں مر چلا جائے، ڈاکٹر صاحب یہ ہے وہ 5,000 ڈاکٹر صاحب کی پہلے فیس ہے، 10,000 کے ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ لکھ دیے، ساتھ 5,000 کی دوائیاں لکھ دیں، لیکن وہ جو پرچی مجھے ڈاکٹر صاحب نے دی نا اس پرچی کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے کیا؟ ہوا شافی، ہمیں تو میرے کل آ گئے ہیں فیصلہ آباد لاہور، لیکن شفا ایتھے آ کے منگے، ایتھے آ کے منگے سلام پیری اور ہو گئے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا دعا کے بغیر ہی جانے لگا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا او بیلیا اللہ کا آ کے ہی بغیر منگے ڈور چلے آئے، کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگ لیتا، اور پھر رو کے فرمانے لگے میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تو میں اللہ سے مانگ لیتا۔ اچھا ایک کیٹیگری ہے مانگتی نہیں، دوسری مانگتی ہے، لیکن جو مانگتے ہیں آپ کبھی ان کی دعائیں بھی سنیں حضرت، مثلاً کڑی منڈا کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا ساس سورا سالہ پنوجا،
ਗਰਮੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਈ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤੀ ਪੈ ਗਈ, सर्दी हो गई है, सर्दी नहीं हुई, सर्दी लेट हो गई, एन मस्जिद में बैठे हैं, मैं गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूँ। सच सच एक बात बताइएगा, मस्जिद में बैठे हैं, सच बताइएगा, कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आया हाथ खड़े किए हों अल्लाह के हुजूर और दुआ की हो, अल्लाह पाक आई कुड़ी मुंडा खोता कोड़ा टांगा रेड़ा सास सोरा साला पनूजा, गर्मी सर्दी धुंद बारिश, थोड़ी बहुती सर्दी आई नहीं आई, लेट आ गई जल्दी आ गई, आज कोई ऐसी बात नहीं करनी। आज सिर्फ इसलिए तेरी बारगाह में हाथ खड़े किए हैं, मुझे अपने और अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा दे। सच सच बताइएगा, कभी आया मौका? ओई खोता ते ओई कोड़ा ते ओई टांगा ते ओई, ये माल और दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैबंद, पुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने फंस चुके हैं। पुत्र अल्लाह दवे खोता कोड़ा, अल्लाह दवे टांगा रेड़ा, अल्लाह दे गाड़ियाँ होनी चाहिए मेरे बच्चे, अपने पैसे होने चाहिए, मेरे पास अपने ज़ाती पैसे हैं, मैं इसीलिए तो ये तकरीर कर रहा हूँ। बच्चे ना होते तो उन तक पता नहीं मैं कितनी बारी थानू जन्नत चो वाड़ के कढ़ के फिर वाड़ चढ़े होना सी। भाई वो सारी तकरीरें हमें भी आती हैं। मैंने भी जामिया निज़ामिया में जब ज़िंदगी की पहली तकरीर की थी तो मैंने भी अबरार ख़ताबत ही से की थी। इतनी नहीं होती कि बंदा डायरेक्ट ही कुछ अखज़ कर ले। मैंने भी पहली तकरीर, दूसरी भी उसी से की थी, तीसरी फिर मैं कंजुल खतीब ले आया, फिर वो नूरानी आवाज़ ले आया, तो हम भी सारी आज भी याद हैं। जो ना मैं तुहानू सारे जन्नत वाड़ के कढ़ के वाड़ के वाड़ के कढ़ के कढ़ के वाड़ के ना वाड़ा, मेरा ना बदल चढ़ी, लेकिन क्या क्या किस लिए करूं यार? अल्लाह ने सारा कुछ तो दे दिया। मैं एक आम घर का बच्चा हूँ, एक आम बाप का बेटा हूँ। वालिद साहब को पीर नहीं थे, मेरे दादा अबू को पीर नहीं थे, वालिद साहब आलिम दीन भी नहीं थे, गैर आलिम थे सोमो सलात के पाबंद, हलाल हराम की तमीज़ करने वाले। मुझे तो दीन ने पुत्र बड़ी इज्जतें दे दी यार, जहाज़ तक में बिठा दिया, जहाज़ चलवा लिया। मैं पायलट नहीं हूँ, बंदा लेके आ गया जी जहाज़ बाना थानू चलाना भी तुसी। दीन ने मुझे बड़ा कुछ दिया पुत्र, लेकिन मैंने क्या दिया? हुजूर सब कुछ हो रहा है, मुझे लग रही हैं, महफिलें हो रही हैं, आज भी महफिल हुई है, मैं भी कुछ ना कुछ लंगर खा के ही जाऊंगा, कैमरे वाला भी लेके जाएगा, स्पीकर वाला भी लेके जाएगा, सब हर महफिल में यही है, सारे कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। लेकिन अगर करें बात दीन की तो वो उत्थे दा उत्थे खलोता है। वांग दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे, कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ैन मुसीने ला। उसने सबको अमीर कर दिया, जो जो इससे लगा इसने किसी को गरीब नहीं रहने दिया। सब नू मौजां, गड्डियां दे बा छड़िया, घरां तू कोठियां च आ गए, आम कपड़ों से ब्रांड पहना दिए, ब्रांड की घड़ियां पहना दी इसने हमें, लेकिन खुद गरीब का पुत्र। अल्लाह का वास्ता, मैं एक थोड़े से वक्त में क्या क्या छेड़ सकता हूँ? मैं बस गुजारिश करूंगा, मैं जो जितनी दस्तक दे सकता था मैंने दे दी, बाकी पुत्र ऊना पे करो। पूछो कि अय तक सुबहान रब्बी अल आला वदया। हज़रत साहब 20-25 साल बाद तो होना ये चाहिए था कि हम पे सुबहान रब्बी अल आला इतना गालिब आ जाता, उठते बैठते हमारी जुबान से निकलता सुबहान रब्बी अल आला। देखो मैंने रजी शाह साहब से ना जो मैं बात सुना, मैं कई बार मैंने शाह साहब से गुजारिश की, मैं शाह जी आप नाल किते मदीना पाक जाना है, वो हर बार मुझे यही फरमाने लगे, नहीं आप जाया करें, आपको पता है कि आदाब क्या है। मैं हुजूर जिन्ना मर्जी पता हो है तो अन्ना ही आना, किते आप दे नाल जाना है। फिर वो मुर्शिद की शफकतें, आपकी तवज्जो, क्योंकि लिखा है फैज़ अर्श से भी आए तो यही ख्याल करना ये मेरे मुर्शिद का फैज़ है, ये मेरे पीरो मुर्शिद का फैज़ है कि ये सादात इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, इतना नवाजते हैं, पास बिठा लेते हैं मुझे। मैं हज़रत, मुझे शाह साहब की कॉल आ गई, मैंने कॉल उठाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी वालेकुम, किधर हैं आप? मैंने इसकी शाह जी मैं तो इंग्लैंड हूँ, तो मैं तो मदीना तैयबा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, और मैंने कमरे में आपके लिए जगह भी रखी है साथ। मैं शाह साहब आज तो माफ़ी दे दें, कल मैं आपके कदमों में हाजिर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। टिकट ली, अगले दिन मैं भी चला गया। आपको पता है मुस्तहब है, गुस्ल करो, मिसवाक करो, खुशबू लगाओ, सोने कपड़े नवे पाओ, नवे नहीं तो सोने कपड़े पाओ, दुगाना पढ़ो, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की आला बारगाह में हाज़िरी देनी है। सारा कुछ ही किया। शाह साहब की मैयत में मैं चल निकला मस्जिद नबी शरीफ के। आपको पता है वहाँ आँखों की बड़ी आजमाइश है, बस रास्ते में को मुझसे कोताही हो गई।
शैतान व नफ्स गालिब आए मुझ पे اور اچھی خاصی بدنگاہی ہوئی مجھ سے، اللہ مجھے معاف کرے۔ جدے نال ساں وہ صاحب فراست سی حضرت، وہ صاحب بصیرت تھے حضرت، وہ اکھ والے سن، انہوں نے دیکھ لیا کہ اس نے آنکھیں گندی کر لی ہیں، اندر نہیں گئے، گنبد شریف کے بالکل سامنے جو وضو خانہ ہے نا وہاں چلے گئے، اور ایک ٹوٹی کے سامنے بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں اس بھائی صاحب 2 گلاس آب زمزم لے کے ہیں۔ میں نے کہا یار وضو تو کمرے سے بنا لیا تھا، پتہ نہیں شاہ صاحب نے پانی کا کیا کرنا ہے۔ تو راستے میں کوئی آندھی وغیرہ بھی نہیں آئی کیونکہ آنکھوں میں کوئی مٹی ڈلی ہو، تو اگر ڈل جائے تو ہم نکالے نا۔ باقی ہماری آنکھوں کی کہاں اتنی قسمت کہ ہماری آنکھوں میں مدینہ طیبہ کی وہ پاک مٹی ہے۔ میں ادھر چلا گیا، میں نے جا کے تو وہ 2 گلاس لیے لا کے ایک شاہ صاحب کو پیش کیا، وہ لے کے نا تو اسے آنکھیں دھونی شروع کر دی۔ میں کھڑا حیران دیکھ رہا ہوں کہ یار وضو تے کر کے آئے ہیں، شاہ صاحب نے کی کرنا ہے آب زمزم، اکھاں کیوں دھون رہے ہیں؟ وہ کوئی کیفیت تھی نا، میری طرف نظر پڑی، فرمانے لگے آپ بھی دھوئیں، وہ میں بھی دھون لگ پیا۔ تھوڑی دیر بعد اپنا آب زمزم پینا شروع ہو گئے، پھر فرمانے لگے آپ بھی پئیں، میں نے پینا شروع ہو گیا۔ پی کے ہم مسجد نبی شریف اندر جانے کے لیے چل نکلے۔ آپ کو پتہ ہے آپ ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، عرب وہ زگ زیگ بنا دیا وہ انہوں نے، ہم وہ زگ زیگ طے کر رہے ہیں اور میرے دل میں بات چل رہی ہے شاہ صاحب نے اکھاں کیوں تو آئیں، اسے نہیں رہا گیا۔ میں نے عرض کی میں شاہ صاحب وضو تو کمرے سے بنا لیا تھا تو آنکھیں کیوں دھلائیں؟ کھڑے ہو گئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمان لگے پھر اندر گندیاں ہی لے کے جانی ہیں سن۔ ہوئے 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 فرمان لگے پھر اندر گندیاں لے، پھر حضرت سعید تو چیاں اتھروں آندے نال، لیکن پھر ایک اکھ والے نال جا کے سکھ بھی لیا کہ جدوں اندر جانا ہے تو کچھ گندا لے کے، اور پتر ساڈا تے سارا کچھ ہی گندا ہوندا ہے، اکھاں گندیاں، کان گندے، زبان گندی، دل گندا بچے۔ میں کو اپنے والد کی تعریف نہیں کرنے لگا، میرے پاس کوئی اور ہو تو میں ہوتا۔ 1992 میں مجھے یاد ہے ابو جی حج پہ گئے دوسری بار، پہلی بار 1988 میں گئے، لیکن تب میں خود 1984 4 سال کا تھا، نہیں کو ہوش، لیکن جب 1992 میں گئے مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے 8 سال کا تھا، مجھے یاد ہے وہ ساتھ ہی چھوٹے بھائی تھے، ابو جی چل کے گئے، ماما سین میں بھائی بڑا غصے والا ہاں تو جی کتے کوئی جو ہو گیا تو مینوں معاف کر دیں، میں نبی پاک کل چلنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بھائی کے پاس گئے، پا اللہ رحم جی کتے غصے چ کوئی گل میرے منہ نکل گئی تو مینوں معاف کر چھڑیو، میں نبی پاک کل چلنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی بہن کے پاس گئے، گڈی جی کتے غصے چ میرے کو کچھ اچھی نیوی ہوگی تو تھیے مینوں معاف کر دی، میں نبی پاک کل چلنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری نانی امی اور ابو جی کی پھپھو بھی تھی، ان کے پاس بھی گئے، پھپھو جی کہتے کو ہویا تو بھائی مینوں معاف کر دی، میں نبی علیہ السلام کا چلنا۔ پہلے لوگ ایسے جایا کرتے تھے، اور پھر جا کے پھر موج کیری کرنی، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر، انہوں دا بھی کھا جا، انہوں بے عزت کر، انہوں ذلیل کر، اور نہیں پتر پیچھے جا رہے ہیں، پیچھے 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 ہم پیچھے، وہ رنگ ہی نہیں۔ دیکھیں نا حضرت، میں اس دن سوچ رہا تھا والا حضرت قربان جائیے، اینڈ آخری بات، ٹائم کافی ہو گیا، آگے 3 بیان ابھی مزید ہو رہے ہیں۔ کیا رنگ حضرت صاحب، کیا حضوری، میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کیا لکھوں، کیا بولوں، کیا اس وقت کیفیت ہوگی۔ ناشی فرض کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور کیا عرض کر رہے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، کیا کیفیت ہوگی۔ یہ تو نہیں کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، انہیں کیا ایسے لگ رہا ہے بارگاہ حاضری ہے، اور کبھی نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر رہے ہیں اور پھر نعت شریف لکھ رہے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں۔ اور جب اسی رنگ میں اقبال تھے تو اقبال کی عرض کرتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تیرا وجود الکتاب۔ جب حضور مہر علی شاہ اس رنگ میں تھے، کتھے مہر علی کتھے تھے، یہ تو نہیں لکھا کتھے مہر علی کتھے ان کی،
کتھے مہر علی کتھے تیری مشتاق اکھیاں کتھے. جب وہ وزیر آباد والے بابے رنگ میں تھے ہیں جی, وہ بھی کیا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو. لیکن ہم پتر وہ ایک مکان ایک بڈھی تے تھوڑے جے بچے تے کہ گڈی تے سو گئے تے اٹھ گئے تے کھا لیا تے پی لیا تے آ گئے تے ٹر گئے. لیکن جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اوے حضرت اللہ اللہ واسطہ جی اے ہاتھ پیا جوڑنا جی نہ کرو اس طرح باجی اپنے اللہ والا. حضور جس کے پاس 4 پیسے آئیں وہ ہمیں منہ نہیں لگاتا ہے, پاس نہیں بیٹھنے دیتا. وہ کہتا ہے سٹیٹس ساڈا کہ نہیں کہ تو ساڈے کول بویں آ کے, تیرا سٹیٹس نہیں کہ تو ساڈے کول آ کے بویں. اللہ حضرت کتھے میں تے کتھے اللہ دی ذات. الحمدللہ رب العالمین اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور میں پیشاب, میں پخانہ, میں تو, میں بلغم, میں سفرا, میں سودا, میں مٹی, وہ رب العالمین وہ مجھے کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, وہ اپنے رب وال رجوع کر. وہ بلا رہے ہیں حضرت, یہ سانو منہ نہیں لاندے ہیں حضرت, چوں یوں یوں پہ کر, وہ ہمیں بلا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, وہ اپنے رب کی طرف دوڑو. وہ ہمیں قرآن میں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا. کیوں؟ بس کرو پتر, مینج کرو, کڑی منڈا کوتا کوڑا ٹانگا ریڑا, اس کو مینج کرو. ٹھیک ہے قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ پیار کرنا ہے, وَأَبْنَاؤُكُمْ, کرنا ہے پتر سے پیار, لیکن مینج کرو نا بچے, مینج کرو بچے. میں نے پہلے کہا ہے میں کتنا کو بول سکتا ہوں. اور حضرت صاحب اگر اسی باز نہ آئے, ہم اگر باز نہ آئے, ہم اگر باز نہ آئے نہ تو کی ہوئے گا اینڈ حضرت. یہ ساس, یہ سورا, یہ سالہ, یہ پنوجا, یہ کیا کریں گے اینڈ میرے ساتھ؟ بیگانے تو چلے جائیں گے جناز گاہ سے, بیگانے تو جناز گاہ سے, اپنے کیا کریں گے؟ اپنے یہ کریں گے کہ مجھے دفنانے کے ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد وہ میرے گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ کسی نے وڈیو میرے لیے ایک ویلے دی روٹی بھی چھڈنی, میری برادری یہ اعلان تو نہیں کرے گی وہ سلیمان مر گیا, وہ کی ہو گیا آج روٹی وہ کس طرح برکی میں لنگاواں سلیمان مر گیا. کوئی نہیں کہے گا وہ سلیمان مر گیا, تانوں روٹی دی پئی سلیمان مر گیا, سلیمان مر گیا, مر گیا. حضرت میرے بیڈ پہ بیٹھ کے کھائیں گے, میرے پلنگ پہ بیٹھ کے کھائیں گے, میرے صوفے پہ بیٹھ کے کھائیں گے, میری کرسی پہ بیٹھ کے کھائیں گے, میرا میز ہوگا, میری پلیٹ ہوگی, میرا چمچہ ہوگا, اس میں یہ بیٹھ کے کھائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کو برا سلوک کرنا, نہیں, سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. لیکن ہوش آنے جاؤ نا یار. دیکھو نا محمد بوٹا گجراتی اور اینڈ حضرت کمال کر گیا. محمد بوٹا گجراتی کمال کر گیا, بڑا ہی سیانا تھا کوئی حضرت, اللہ ان کے درجات بلند کرے, بخشش و مغفرت. کہتے ہیں جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے یا جونا وی بازیاں, جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے آ جونا وی بازیاں ہاریاں نہیں. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا, کملی والے دیاں سچیاں یاریاں. میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں حضرت, میں بڑی دور سے چل کے آیا. ابھی آگے میں رجانہ جاؤں گا, سمندری جاؤں گا, آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے, اتھے جا کے بھی یہی پیغام. میں بڑی دور اپنے اللہ والا. پیر جی میرے جتنے بیٹھے او پترا جوانو, حضور پتر تیری عمر دے سجدے دے ویسے بڑے مہنگے, جدو گوڈے رہ گئے, جدو منوآں نے پوچھیا نہ, جدو کسی نے منہ نہ لایا, جدو کسی نے ٹائم نہ دیتا تے مسجد دی کرسی آ ملی تے کی ملی ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ نکال دے گا, آخری ساہ تک وہ دے بوئے کھلے نے اپنے بندے. لیکن تیری عمر دے سجدے, تیری عمر دے سجدے پترا بڑے میں, تیری عمر دے سجدے نو بڑے ہی پیارے, تیری عمر دے سجدے نو آنا پتر اینڈ ایتے ہی
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਧੀਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਜੋ ਆਉਣਾ ਰਿਦੂ ਕੋ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਆ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਚ ਆ ਪੁੱਤਰ, ذرا لے جوانی جی سبحان ربی الاعلیٰ دا مزہ حضرت بڑا ہی مزہ ہے پتر. ہم تو اس مزے سے محروم ہیں، اس لیے 3 پہ کھڑے ہیں آج تک. امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو لذتیں ہمیں میسر ہیں اگر ان بادشاہوں کو اس کی بھنک لگ جائے ہم سے قتال کریں آ کے. وہ سارے ستے دینے دے وضو کر کے جڑی سرگی مسلح تے کھلون دی لذت ہے، ان بادشاہوں کو کیا پتا ہے. وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں آنسو بہانے کی لذت ہے، ان بادشاہوں کو کیا پتا پترا. وہ جو سبحان ربی الاعلیٰ کی لذت ہے، ان بادشاہوں کو کیا پتا پتر. وہ جو اللہ کے ہاتھ بن کے بندہ سبحانک اللہم، ان کو اس لذت کا کیا پتا. اس لیے پتر آؤ 2-4 باتیں میں نے کی ہیں، چلے میں پھر دوہرا دیتا ہوں. مسجد جدوں آنا ہے کی بن کے آنا ہے، کی بن کے آنا ہے جی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی، اگر اپنی بات کروں تو آپ کہیں مصباح صاحب کی اپنے کو بھی مار دے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، تو ہی سارے اللہ دے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ نہ کہیں مصباح صاحب اپنے کو لگے دینے کی بن کے آنا جدو ہی بن. اور سبحان ربی الاعلیٰ ہونا، سبحان ربی الاعلیٰ ہونا. اللہ کے فضل سے مولا علی ہمارے مولا ہیں، مولا علی ہمارے مولا ہیں. قیامت تک آنے والی حضور کی ساری امت کے علی مولا ہے. کتنا پیارا مسئلہ ہے یہ، اس میں انکار نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی بحث اس بات میں ہے کہ جس اعتبار سے بد مذہب مولا علی کو مولا مانتے ہیں وہ اعتبار شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. شرعی اعتبار سے وہ اعتبار درست نہیں ہے، کیونکہ جس اعتبار سے وہ بد مذہب مولا علی کو مولا مانتے ہیں وہ برملا ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرتے ہیں. وہ ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے، فاروق اعظم کو دوسرا خلیفہ نہیں مانتے، عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ نہیں مانتے. وہ خلافت ثلاثہ کا یعنی خلفائے ثلاثہ کا، ان 3 خلفاء کا انکار کر کے علی کو مولا مانتے ہیں. شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، شرعی اعتبار سے یہ درست. ابو بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے، فاروق اعظم کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے، عثمان غنی کو خلیفہ حق مانتے ہوئے علی ہمارے مولا ہیں. مولا علی ہمارے مولا ہیں. یہ جو عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں 2026 کے ذاکر کو سمجھ آئی ہے، بابا فرید کو سمجھ نہیں آئی. یہ مسئلہ بابا فرید کو سمجھ توجہ ہے. 2025 اور 26 کے ذاکر کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، داتا صاحب کو سمجھ نہیں آیا، خواجہ نظام الدین کو سمجھ نہیں آیا. میرے پیر خواجہ نظام الدین سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیے کہ ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. خواجہ نظام صاحب سے پوچھا گیا، بابا صاحب کے مرید ہیں. جب خواجہ نظام الدین سے پوچھا گیا کہ بتائیں ابو بکر کے بارے میں، خواجہ نظام صاحب کو معمولی بندہ نہ سمجھیے گا، آپ کے اس ہندوستان، یہ بر صغیر جو ہے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم
سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے محدث، مشارق الانوار حدیث کی پہلی کتاب ہے بر صغیر کی، حضرت خواجہ نظام صاحب اس کے حافظ تھے. خواجہ نظام صاحب اس کتاب کے حافظ تھے. خواجہ نظام سے پوچھا گیا بتائیے ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خواجہ نظام صاحب نے جواب دیا سنو، افضل ترین جملہ یاران پیغمبر بود، اگر مجھ سے پوچھتے ہو ابو بکر کے بارے میں سنو، نبی کے سارے یاروں میں سب سے افضل ابو بکر ہے. تو اگر ابو بکر کو چھوڑ کے علی کو مولا مانا، عمر کو چھوڑ کے علی کو مولا مانا، عثمان کو چھوڑ کے علی کو مولا مانا، تو پھر تو بد نصیب ہے، تیرے علی مولا نہیں، تیرے علی مولا نہیں ہے. علی اس کے مولا ہے جس نے ابو بکر کو بھی مانا، عمر کو بھی مانا، عثمان کو بھی مانا. اور آپ کو مبارک ہو سنیوں، تمہارا علی مولا ہے، سنیوں کا علی مولا ہے. چلیں، میں نے مقام غدیر پہ جو مولا علی کا اعلان ہوا میں نے وہ بھی بیان کر دیا. حضرت مولا علی کو مولا حضور نے بنایا ہے. حضرت مولا علی کو مولا نے نا. سورہ احزاب کی 35 نمبر آیت آ رہی ہے، یہ 33 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 35 نمبر آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. 36 یہ آ گئی جی آیت. مالک کا ارشاد ہے، ایک منٹ ذرا رکیں، آیت میرے سامنے آ جائے. 33 نمبر سورہ ہے اور 35 نمبر آیت ہے. سبحان اللہ کہہ لو. مالک ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. یہ جو اسلام ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو صداقت ہے، یہ جو صبر ہے، یہ جو خشیت ہے، یہ جو متصدقیت ہے، یہ جو صائمیت ہے، روزہ، یہ اسی کا قبول ہے. والحافظین فروجہم، جو حیا کے در پہ آ گیا. ایمان کامل ہے اگر حیا کے در پہ آ گئے، ایمان ہے اگر حیا آ گیا، صبر ہے اگر حیا آ گیا، قناعت ہے اگر حیا آ گیا. یہ ساری چیزیں اسی کی کامل ہیں جو در حیا پہ آ گیا، جو در شاباش جیتے رہیں، جو در. اچھا، آپ کی توجہ اگر ہو گئی ہے، میرا تھوڑا یہ ہاتھ رات کا نا وہ خطاب کرتے ہوئے بڑی بری طرح لگا ہے اور یہ جوڑ میں بڑی درد ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں. سورہ مومن کی آیت ہے، 23 نمبر سورہ ہے اور میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5 تک آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ جاگ رہے ہیں؟ سلامت رہیں. سورہ مومن ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے کہ وہ مومن کامیاب ہے. مولا کون سا مومن؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑایا کرتے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑا کے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں خشیت کا اظہار کرتے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہیں جو لغویات سے التفات کرتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں، نمازوں میں خشیت کرتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے والذین ہم لزکاۃ فاعلون، اور وہ اپنی زکوٰۃ بھی وقت پہ ادا کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، نمازوں میں خشیت کرتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مولا یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، انہوں نے حیا کا دامن پکڑا ہوا ہے، انہوں نے حیا کا دامن پکڑا ہوا ہے. کامیاب ہے وہ
جو حیا کے در پہ آ گیا. پاکی اس کے لیے ہے جو در حیا پہ آ گیا. بھائی توجہ ہے نا جی؟ پاکی اس کے لیے ہے جو در حیا پہ آ گیا. کامیاب ہے وہ مومن جس کے دل میں حیا ہے, جس کے دل میں حیا ہے. اچھا آپ کی توجہ بڑی پیاری ہو گئی ہے. میرے سامنے نا سورہ معارج کی آیت آ رہی ہے. سورہ معارج 70 نمبر سورہ ہے. میں 19 سے لے کے 29 تک آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اب ذرا سنتے آنا حیا کیا ہے. سورہ معارج ہے, 70 نمبر سورہ ہے. ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیت 19 نمبر آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الانسان, بے شک انسان, خلق ہلوعا, انسان بے صبر پیدا کیا گیا. انسان کو بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا. انسان بہت بے صبرا ہے, حریص ہے, بے صبرا ہے. کیا ہے؟ بے صبرا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے بے صبرا پتہ کس طرح ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا, جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو گھبراتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب اس پہ بھلائی آ جائے تو کنجوس ہو جاتا ہے. تکلیف آئے تو گھبراتا ہے, تو جب وافر مال آ جائے تو کنجوس ہو جاتا ہے. بڑا ہی بے صبرا ہے, بڑا ہی حریص ہے. یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے یہ صفتیں ہیں, لیکن الا المصلین, بچ گئے وہ ان صفتوں سے جو نمازی ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ چونکہ استثناء پیدا کرتا ہے نا, اللہ فرماتا ہے نمازی بے صبرا نہیں ہوتا. نمازی, اللہ اکبر, نمازی حریص نہیں ہوگا, نمازی بے صبرا نہیں ہوگا. اچھا اب ہمارے ذہن میں آج کل کے نمازی آئے ہیں, بالکل آئے ہیں. اذان ہو جائے تو کچھ بابے اکٹھے ہو جاتے ہیں فوراً مسجد میں, تو وہ آ کے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ جگہ میری ہے, یہاں پہ میں نماز پڑھتا ہوں, تم ادھر چلو. کوئی اگر باہر سے مسافر آ کے اگلی صف میں آ بھی جائے نا تو وہ بابا اسے پیچھے کر دے گا, یہ تو جگہ میری ہے. ایسے نمازیوں کی بات نہیں ہے. وہ تو صبر تو ان کا ختم ہو گیا ہوا ہے, وہ تو بے صبرے ہوئے ہیں. ایسے نمازیوں کی بات نہیں ہے. اللہ فرمائے یہ وہ نمازی ہیں الذین ہم عن صلاتہم دائمون, یہ اپنی نماز میں دائمیت پیدا کرتے ہیں. نہیں مجھے پتہ لفظ مشکل آ گیا ہے. یہ اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں. نہیں مجھے پتہ لفظ ابھی بھی مشکل آ گیا ہے. اب سمجھنا پڑے گا یہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے. یہ آیت اگلی میں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ نمازی ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم, ان نمازیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے مال میں کسی اور کا بھی حق ہے. یہ وہ نمازی ہیں جنہیں حق المعلوم, یہ جانتے ہیں سارا مال ہمارا نہیں ہے. آئے نہیں آپ چپ ہیں, مجھے مدینے کا ایک نمازی یاد آ گیا ہے. یہ نمازی تجارت کر کے جب مدینے آیا تھا نا تو مدینے میں قحط تھا, گھروں میں غلہ ختم ہو چکا تھا. جب یہ نمازی تجارت کر کے مدینے کی سرزمین میں داخل ہوا, اسے خبر مل گئی کہ مدینے کے ہر گھر میں بھوک ہے, غلہ ختم ہو چکا ہے. تاجر پڑ گئے, تاجروں نے کہا سارا مال ہمیں دو, ہم تمہیں ڈبل منافع دیں گے. آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ, میرا سودا ہو چکا ہے. ہائے ہائے, توجہ نہیں فرمائے. پیچھے ہو جاؤ, میرا سودا ہو چکا ہے. تاجروں نے کہا ہم تمہیں 3 گنا منافع دیں گے, سارا مال ہمیں دے دو. فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, میرا سودا ہو چکا ہے, ہٹ جاؤ, میرا سودا ہو چکا ہے. اب یہ تاجر بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس کا سودا کس سے ہوا ہے. جناب عثمان غنی نے اعلان کیا مال نیچے بٹھاؤ, سارے اونٹ نیچے بٹھاؤ, مال اتارو اور اعلان کرو مدینے میں جس کو جتنا لنگر چاہیے آ کے لے جاؤ. آ جاؤ جسے جتنا لنگر چاہیے. حضرت عثمان غنی نے سارا مال تقسیم کر دیا. تاجروں نے پوچھا تیرا سودا کس سے ہوا ہے؟ فرمایا چپ کر جاؤ, میرا سودا میرے رب سے ہو چکا ہے, میرے اللہ سے میرا سودا ہو چکا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تم 1 گنا دو گے, 2 گنا دو گے, 3 گنا دو گے, اللہ مجھے 10 گنا عطا فرما رہا ہے.
اب آپ کو سمجھ آئی یہ وہ نمازی ہے جس کے مال میں کسی اور کا حق ہے، جس کے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، جس کے مال میں۔ اچھا اب اگر میں ایک ایک آیت پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ میں اس ٹاپک کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ نمازی ہیں، یہ آیت ہے، جس کے مال میں کسی کا حق ہے، یہ سائل کو بھی دیتے ہیں، محروم کو بھی دیتے ہیں، جو مانگے اسے بھی دیتے ہیں، جو نہ مانگے اسے بھی دیتے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا نا جی؟ اللہ فرماتا ہے مال میں حق ہے، اور یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ مولا ان کی یہ صفتیں کیوں ہیں؟ اللہ فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، وجہ یہ ہے انہوں نے حیا کا دامن پکڑا ہوا ہے، انہوں نے حیا کا، اللہ برکت عطا فرمائے، انہوں نے حیا کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ اب آپ کو قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی، حقدار کو حق دیتا ہے وہ جو حیا کے در پہ آ گیا۔ جی زندگی پاک ہو جائے گی اگر حیا کے در پہ آ گئے۔ جے تسی مینوں اجازت دیو تو میں قرآن سے حیا کی کچھ مثالیں نہ پڑھوں؟ میں نے تقریباً جب سے میں 25 منٹ پہ میں آ گیا تھا، 25 منٹ سے لے کے 50 منٹ تک ہم نے ابھی تک حیا کو تمہیدن پڑھا ہے۔ اب آئیے میں اس کی کچھ مثالیں پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ ایک مستور ہے، اس کے حیا کا ذکر ہے۔ اب ذرا مستور سنیے گا، سورہ مریم ہے، 19 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کیجئے مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، مریم حجرے میں عبادت میں مصروف ہو گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، مریم نے لوگوں سے حیا کیا، مریم نے لوگوں سے، یہ ہے مریم کا پہلا حیا، یہ ہے مریم کا پہلا حیا۔ اب سننا، اسی آیتوں کے آگے اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے جبریل کو مریم کی طرف بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ مریم کی طرف جوان بشر بن کے آیا۔ قالت، مریم بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، خبردار میرے قریب مت آنا، میں تم سے حیا کرتی ہوں، میں تم سے۔ مریم نے جبریل کا حیا کیا، مریم نے جبریل کا، ذرا پڑھتے آؤ، مریم نے جبریل کا۔ اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں قرآن سے حیا کا ایک واقعہ اور نہ پڑھوں؟ یہ بڑی تفصیل سے بیان ہونے والے واقعات ہیں، لیکن ہمارے ہاں جمعے کا جو وقت ہے میری کوشش ہوتی ہے اس میں بات گفتگو مکمل ہو جائے۔ یہاں پہ مریم نے 2 دفعہ حیا کیا، ایک دفعہ لوگوں سے، دونہم حجابن، پردہ، یہ پہلا حیا ہے، دوسرا جبریل سے۔ اب ذرا ایک اور حیا سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ بندے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب میں سورہ قصص کی طرف آ گیا ہوں، یہ 28 نمبر سورہ ہے، اور میں اس کی 25 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ جاء رجل، ایک بندہ آیا حضرت موسیٰ کے پاس، اس نے آ کے کہا اے نبی نکلو، فرعون قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اکیلے نکلے، حضرت موسیٰ اکیلے نکلے، حضرت موسیٰ اکیلے نکلے۔ نہیں میرے دوستوں نے توجہ ہی فرمائی، بندوں نے قتل کا ارادہ کیا، موسیٰ اکیلے نکلے۔ مکے والوں نے قتل کا ارادہ کیا، ابو بکر نے اکیلے نہیں چھوڑا۔ ہائے ہائے بولو بھی تو صحیح نا، ابو بکر نے حضور کو اکیلے نہیں چھوڑا، ساتھ نکلے۔ اب آپ کو سمجھ آئی، جو اکیلے نکلے وہ موسیٰ ہے، اور جس کے ساتھ ابو بکر نکلے وہ مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے تو سبحان اللہ تو کہو یارا، نہیں ایسے نہ کرو، جس کے دل میں نبی کا صدیق ہے ذوق سے سبحان اللہ کہو۔ اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے۔ فرمایا نکلیے۔ اچھا یہ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پہ پہنچے تو وہاں پہ کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو 2 لڑکیاں، 2 مستور، 2 جوان بچیاں اپنے جانوروں کو پیچھے پکڑ کے کھڑی ہیں، وہ قریب نہیں آ رہی۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا انہیں پریشانی ہے کوئی، حضرت موسیٰ قریب گئے، جانوروں کو پکڑا، انہیں پانی پلا دیا، وہ واپس چلی گئیں، جا کے اپنے بابا کو ساری بات سنائی۔ اب وہ بابا کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو دونوں بیٹیوں نے واقعہ سنایا کہ یوں ایک جوان تھا،
اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. اب اللہ اسے بیان کرتا ہے, حضرت شعیب فرماتے ہیں جاؤ ذرا اسے بلا کے لاؤ. اللہ اسے بیان کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے فجاءتہ احداہما, ان دونوں میں سے ایک آئی, ان دونوں میں سے ایک آئی حضرت موسیٰ کو لینے کے لیے. اب ذرا آگے سننا, اللہ فرماتا ہے وہ آئی پتہ کیسے, تمشی علی استحیاء, اس نے بڑے حیا کے ساتھ موسیٰ سے بات کی. اس نے بڑے حیا کے ساتھ موسیٰ سے. میرے دوستو اپنی بچیوں کو حیا سکھاؤ, اپنی بیٹیوں کو حیا بتاؤ. دیکھو کیسے شعیب کی بیٹی نے حضرت موسیٰ سے بات کی بڑے حیا کے ساتھ. اب آپ نے غور کیا, مریم نے لوگوں سے حیا کیا, مریم نے جبریل سے حیا کیا, یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب کی بیٹیوں کا حیا کیا, شعیب کی بیٹی نے موسیٰ کا حیا کیا. بھائی حیا سمجھ آ رہے, حیا کے واقعات سمجھ آ رہے ہیں. آپ مجھے اجازت دو, مجھے سورہ یوسف میں بھی حیا نظر آ رہی ہے. وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حیا کیا. اگر آپ اجازت دو تو میں آیت کھول کے پڑھوں, مل کے سبحان اللہ کہو نا. یہ ذرا آنا سورہ یوسف کی طرف, یہ 12 نمبر سورہ ہے. اور بس اب میں نتیجہ دے رہا ہوں ساری گفتگو کا اور اجازت کا طالب ہوں. سورہ یوسف ہے, 12 نمبر سورہ ہے, اور ترتیب کے اعتبار سے 23 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وراودته التي هو في بيتها. جب زلیخا اپنے کمرے میں اکیلی تھی نا, حضرت یوسف کو پایا, دروازے بند کیے, زلیخا کو بت نظر آیا. زلیخا نے بت کا حیا کیا, اپنے بت پہ پردہ دیا. جب بت پہ پردہ دیا نا تو جناب یوسف فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا میرا رب ہے, میں اس کا حیا نہ کروں؟ فرمایا یہ سنتا بھی نہیں, دیکھتا بھی نہیں, بولتا بھی نہیں, میں اس کا حیا نہ کروں جو سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, مصور بھی ہے, علیم بھی ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ حضرت یوسف نے اپنے رب کا حیا کیا. اور جسے حیا سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یار. خیر چلو, حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے قریب نہیں ہوئے, آپ نے زلیخا سے حیا کیا, آپ فوراً باہر نکل گئے. تو میں گزارش یہ اچھا یارا چلو اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, حضرت مریم نے فرشتے کا حیا کیا, حضرت مریم نے لوگوں کا حیا کیا, حضرت شعیب کی بیٹیوں نے موسیٰ کا حیا کیا, حضرت موسیٰ نے شعیب کی بیٹیوں کا حیا کیا, حضرت یوسف نے زلیخا سے حیا کیا. اب مجھے ایک بات کا جواب دو, یہ جتنے با حیا ہیں یہ سارے با حیا ایک طرف, کائنات میں سب سے بڑا با حیا میرا نبی ہے. میرے نبی سے بڑا با حیا, سب بولو میرے نبی سے بڑا با حیا. حضرت مریم کی حیا ایک طرف, میرے نبی کی حیا اعلیٰ. حضرت زلیخا کی حیا ایک طرف, میرے نبی کی حیا اعلیٰ. یوسف کی حیا ایک طرف, میرے نبی کی حیا اعلیٰ. موسیٰ کی حیا ایک طرف, میرے نبی کی حیا اعلیٰ. شعیب کی بیٹیوں کی حیا ایک طرف, میرے نبی کی حیا اعلیٰ. اس بات کو مان گئے کہ میرے نبی سا با حیا, آواز کم آئی ہے, میرے نبی سا با حیا. تمہیں ابھی بھی عثمان غنی کا سٹیٹس سمجھ نہیں آ رہا, میرا نبی جس کا حیا کرے اسے عثمان کہتے ہیں. میرا نبی جس کا حیا کرے اسے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں. آیارہ پڑھو مسلم شریف کو اور پڑھو بخاری شریف کو, بس وقت آخر پہ آ گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور تشریف فرما تھے نا تو پنڈلی مبارک ننگی تھی, سرکار کی پنڈلی مبارک سے نا کپڑا تھوڑا اوپر تھا, کپڑا تھوڑا تھا نا اوپر تھا. سرکار ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ابو بکر آئے سرکار بیٹھے رہے, عمر آئے سرکار بیٹھے رہے. جیسے ہی عثمان آئے سرکار تھوڑا سیدھا بھی ہوئے اور ایڑی مبارک سے کپڑا نیچے کیا, عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کے آنے پہ بیٹھے رہے, عمر کے آنے پہ بیٹھے رہے, عثمان کے آنے پہ کپڑا نیچے کر دیا. فرمایا عائشہ جس کا فرشتے حیا کرے میں حیا نہ کروں؟ جسے حیا سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یار.
मलाइका जिसका हया करे मैं उसका हया ना करूं, सारे बाहया एक तरफ, कायनात में जो अफजलुल हया मेरा नबी है, जिसका वो हया करता रहा उसे उस्मान कहते हैं। जिसे शान उस्मान समझ आ रही है सुभान अल्लाह। वो ना हुजूर ने फरमाया कि या अली, देखें चूंकि अभी यौम गदीर भी गुजरा है, उस एतबार से ये ईद गदीर नहीं है जिस एतबार से बाद मजहब कहता है। अगर एतबार अहले सुन्नत वाला है तो बेशक ईद से भी बड़ा दर्जा दे दो। अगर एतबार अहले सुन्नत वाला है, हमें एतराज नहीं है, हम तो ईद उल मिलादुन नबी वाले हैं, हमें किसी ईद पे एतराज नहीं है, लेकिन ये ईद नहीं है, ये गद्दारी है, ये जनाबे अबू बकर सिद्दीक से गद्दारी है, फारूक आजम से गद्दारी है, उस्मान गनी से गद्दारी है। इन तीनों की वफादारी करो, हम भी ईद में साथ हैं। हम कौन सा भागे हुए हैं, हम तो अली को मौला मानते हैं। जिसका अली मौला है कहो अली मौला, फिर कहो अली मौला, एक दफा फिर कहो अली मौला, एक दफा फिर कहो अली मौला। ये देखे, हम तो अली को मौला मानते हैं, लेकिन अबू बकर को छोड़ के नहीं मानते, हजरत उमर को छोड़ के नहीं मानते। जो ये मनवाना चाहते हैं इस तरह हम नहीं मानते, हम उस तरह मानते हैं जिस तरह हुजूर ने मनवाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। चलो आ जाओ, चूंकि मौला अली का दिन भी है, नबी रहमत ने मौला अली से फरमाया, या अली मैं चाहता हूं कि सैयदा फातिमा की रुखसती हो जाए, फातिमा तेरे घर चली जाए। तो या अली इंतजाम तो है ना? अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे पास तो सिर्फ ये जीरा है, जीरा जो मैं पहनता हूं। फरमाया जाओ बेच के आओ, जाओ इसे। मौला पाक ने जीरा पकड़ी, बाजार में जाके खड़े हो गए। अच्छा, मौला जीरा बेचने के लिए बाजार में खड़े हैं, उधर से वो आ गए और जो उनके आने पे खुश है सुभान अल्लाह, उधर से वो आ गए। तो नजर पड़ गई मौला अली बाजार में खड़े हैं, हाथ में जीरा है। अर्ज की यार या अली ये जीरा है? फरमाया हाँ ना जी। बेचनी है? फरमाया हाँ ना। अच्छा बता के आए थे कि 4 कुसों की बिक जाएगी, 4 कुसों की बिक जाएगी। ख्याल भी था कि 400 की बिक जाए। अब 400 का ज़ेन बना के मौला अली खड़े हैं, वो आए ना, उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डाला, जितने थे सारे दे दिए, जितने थे सारे दे दिए। कुछ मुर्रखीन लिखते हैं कि मौला अली ने जब वो काउंट किया तो वो 4000 दिरहम थे। कितने? मौला पाक चेहरा दे के फरमाते हैं, या उस्मान ये 400 की है, 4000 की नहीं है। हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं इस तरह ना करें, ये कोई आम जीरा नहीं, अली की जीरा है। अभी तो मेरे पास 4000 दिरहम थे, और भी होते तो मैंने वो भी पेश करने थे। तो ये मौला अली की जीरा है। चलो मौला अली खुश हो गए, 4000 दिरहम वसूल किए जीरा। उस्मान को पकड़ा के ना एवं 2 को कदम चले तो हजरत उस्मान गनी ने आवाज दी, या अली जरा ठहरिएगा। मौला अली ठहर के वापस आए, फरमाया अब क्या है, जरा बाजू आगे करें, अब मेरी तरफ देखना। बाजू में यूं पहना के ना जीरा, मौला अली के वजूद पे जीरा पहना के फरमाते हैं, या अली 4000 दिरहम भी ले जाएं, जीरा भी ले जाएं। फरमाया उस्मान गनी ये आप क्या कर रहे हैं, मैंने तो ये बेच दी है। फरमाया या अली मैंने इसे बड़े तवज्जो से देखा है, गौर से देख के मैंने फैसला किया है ये अली की जीरा है, अली के सीने पे ही सजेगी। मैं अब जुमला अर्ज करने लगा हूं, ये ऑन द रिकॉर्ड जुमला लेके चले जाना। मौला अली की शादी पे जिसका खर्च हो उसे उस्मान गनी कहते हैं। सैयदा ज़हरा की शादी पे जिसका खर्चा हो, मुझे तकलीफ है बंदे चुप है, सैयदा ज़हरा की शादी पे जिसका खर्चा हो उसे अमीरुल मोमिनीन है उस्मान गनी, खलीफतुल मुस्लिमीन है उस्मान गनी, रहनुमाए अहले सफाओ गना है उस्मान गनी, पेशवाए सालिकीन है उस्मान गनी, मंबाए जूदो सखा है उस्मान गनी, पैकरे हया है उस्मान गनी, दामादे रसूल है। और यारा मेरे जुबान पे जुमला आ रहा है, अबू बकर की बड़ी शान है, लेकिन अबू बकर के घर हुजूर दूल्हा बन के आए हैं। और भाई जो नबी के घर 2 दफा दूल्हा बन के आए वो उस्मान गनी है, पैकरे हया है
عثمان غنی داماد رسول ہے، عثمان غنی ذوالنورین ہے، عثمان غنی اسلام کی خاطر دولت لٹانے والے ہیں، عثمان غنی رسول خدا کے گھر دولہا بن کے آنے والے ہیں، عثمان غنی شبیہ رسول ہے۔ اور نہیں آپ سمجھے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب نبی پاک نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے کیا تو آپ فرماتے ہیں سن ام کلثوم، عثمان غنی کی شکل مجھ سے بھی ملتی ہے، میرے دادا ابراہیم سے بھی ملتی ہے۔ شبیہ رسول ہے عثمان غنی، شبیہ خلیل ہے عثمان غنی، عشرہ مبشرہ میں ہے، یار آواز کم ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے عثمان غنی، خدا رسول خدا جنہیں 10 مرتبہ کہے تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، کہو عثمان غنی، پھر کہو عثمان غنی، پھر کہو عثمان غنی۔ مولا علی جسے جامع القرآن کہے عثمان غنی، سیدہ فاطمہ کے مزار کی جو جگہ خریدے، جنت البقیع کی جگہ خریدے، مسجد حرام کی تعمیر کرے، مسجد نبوی کی تعمیر کرے، اور یار جہاں پہ حسن لیٹے ہوئے ہیں، زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں، سیدہ فاطمہ لیٹی ہوئی ہے، جو وہ جگہ خریدے جو غار میں ساتھ ہے، پہاڑ میں ساتھ ہے، معاشر میں جو حضور کے ساتھ ہوگا۔ جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہو۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں ہر نبی کو رفیق ملا، ہر نبی کو رفیق ملا، نہیں ملا؟ ملا بھائی ملا، ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں۔ ہر ابراہیم کو رفیق ملا اسماعیل کی صورت میں، حضرت داؤد کو رفیق ملا سلیمان کی صورت میں، بھائی ملا ملا، اور حضرت عیسیٰ کو رفیق ملا حواریوں کی صورت میں، وہ حواری رفیق ملے حضرت عیسیٰ کو، جناب داؤد کو رفیق ملا سلیمان کی صورت میں۔ نبی پاک فرماتے ہیں سنو صحابہ، لکلی نبی رفیق، ہر نبی کو رفیق ملا، لیکن سنو وَالرَّفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں میرا رفیق عثمان ہے، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہے۔ جیسے عثمان سمجھ آ رہے ہیں سبحان اللہ کہو۔ چلے لٹریچر تو زیادہ ہے لیکن وقت ختم ہوا۔ یہ 18 ذی الحج ہے، حضرت جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 18 ذی الحج تھی کہ جب عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ 70,000 بلویے، جیسے آرڈر پہ بندے بلائے جاتے ہیں، 70,000 بندہ، کتنا؟ 70,000۔ اور یہ مروان کی بہت بڑی چال تھی، 70,000 بندہ اس نے اکٹھا کیا۔ 40 دن عثمان اندر رہے، 40 دن پانی اندر نہیں گیا۔ 40 دن بعد عثمان غنی نے کھڑکی کھولی، جب کھڑکی کھولی نا تو یہ جملہ عثمان نے بولا، اب ذرا وہ سننا۔ کھڑکی کھولتے عثمان غنی فرماتے ہیں مولا علی کدھر ہے؟ پہلا جملہ آپ نے یہ فرمایا مولا علی کدھر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی پہلے ملاقات عثمان غنی سے ہوئی، آپ نے ساری کہانی بتا دی کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو مولا علی فرما کے گئے فکر نہ کیجئے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت مولا علی نے حکم دیا امام حسن کو اور امام حسین کو، چلے جاؤ، جا کے عثمان کے گھر کا گھیرا ڈالو، عثمان کا بال بانکا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، تمہیں عید کی پڑی ہوئی ہے، صاحب عید اپنے خاندان سمیت عثمان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تم عید منا رہے ہو، وہ عثمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ہے صحیح عقیدہ، عقیدہ اہل سنت، جو سنی ہے سبحان اللہ کہو۔ حضرت مولا علی نے حکم دیا کہ بالکل عثمان غنی کا بال نہ بانکا ہو۔ چلو آپ جانتے ہیں کہ جناب عثمان غنی کو سلاخ کے ساتھ مارا گیا۔ حضرت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، یہ آپ کی زبان پہ تھا جب آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ مولا علی کو پتہ چلا، پڑھو جلال الدین سیوطی کو۔ مولا علی شیر خدا، ہاں جی، جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب حضرت علی کو پتہ چلا نا عثمان شہید ہو گئے، آپ نے تھپڑ مارا امام حسن کو،
پڑھو نا جلال الدین سیوطی کو پڑھو. تھپڑ امام حسن کو مارا, آپ نے مکہ سینے پہ مارا امام حسین کو. یہی لفظ ہے جلال الدین سیوطی کے, سینے پہ مکہ مارا امام حسین کو, تھپڑ امام حسن کو مارا, اور ایک جملہ بولا, سنو تمہارے ہوتے ہوئے عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب آپ کو سمجھ آئی حضرت مولا علی کو عثمان سے کتنا پیار تھا, کتنی محبت تھی عثمان غنی سے مولا علی کو, کتنا پیار تھا عثمان غنی سے مولا علی کو. اور یارا مولا علی کو تو پیار تھا, اب ذرا حضور کے پیار کا عالم سننا. بدر میں سارے لڑے تو حصہ ملا. آئے آئے آپ چپ ہیں. بدر میں سارے لڑے تو حصہ ملا. یہ حضور کے پیار کا عالم ہے عثمان غنی سے. بغیر لڑے حضور جسے حصہ دے اسے عثمان کہتے ہیں. یہ حضور کی محبت ہے عثمان غنی سے. آپ نے اپنا ساتھی کہا عثمان غنی کو. یوں 18 ذی الحج, جسے جلال الدین سیوطی نے لکھا, 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کو دردناک انداز میں شہید کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج بھی جو لوگ کل حضرت